بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا پیچھے ہم نے سورۃ الضحیٰ جو ہے وہ پڑھی تھی، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا، وہ ہم نے پڑھا تھا۔ امید ہے وہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سورۃ الم نشرح۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھیں گے۔ سورۃ الم نشرح یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، اور یہ پارہ نمبر 30 میں ہے۔ الم نشرح کا معنی ہے کیا ہم نے کشادہ نہیں فرمایا۔ کشادہ مطلب کھلا ہوا۔ اس صورت کی پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے کشادہ کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا تھا۔ جب کوئی قرآن کی آیت جو ہے وہ نازل ہوتی تو اس میں دوسری ہدایات کے ساتھ تسلی جو ہے اس کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ ان آیات کے اندر جہاں پہ ہدایات دی جاتی تھی وہاں پہ مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جاتی تھی، اور اس میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان مشکلات کا دور جو ہے، جو آغاز اسلام میں، ابتدائی اسلام میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، وہ مشکلات جو ہے وہ دور جلد ختم ہو جائے گا، اور آسانی کا دور جو ہے وہ جلد شروع ہو جائے گا۔ آسانی کا دور دور نہیں ہے۔ اور اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا جو عمل ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے خصوصی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، اور آپ کی عظمت کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جو 3 بڑی نعمتیں ہیں ان کا ذکر اس صورت کے اندر جو وہ کیا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ مبارک کو علم و دانائی، ہدایات اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ کشادہ فرمایا ہے، کھول دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ قوم کی جہالات، ظلم اور شرک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے، تو ان پریشانیوں کا جو بوجھ تھا اس کو دور فرمایا گیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے خوب بلند فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو مشکلات کے مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، جو آغاز اسلام تھے، ہر طرف آپ کے دشمن تھے، اور لوگ جو وہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو یہ جو مشکلات ہیں اور آغاز اسلام میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ جو مشکلات ہیں یہ چند دن کی ہیں، پھر اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ آپ اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے جو کوشش اور جد و جہد کر رہے ہیں، جب اس جد و جہد سے آپ فارغ ہو جایا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مزید جو ہے وہ کوشش کیا کریں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ امت تک پہنچائی گئی ہیں، اور اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت اور آغاز اسلام کی جو مشکلات تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ تسلی، اور آنے والے وقت جو ہے اس میں آسانیوں کا جو ہے وہ سارا کا سارا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کے سوالات دیکھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ یہ MCQs ہیں۔ الم نشرح کا معنی ہے کیا ہم نے کشادہ نہیں فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو بلند کرنے کا تذکرہ ہے سورۃ الم نشرح میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ الم نشرح کے مطابق مشکلات کے ساتھ ہیں آسانیاں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ سورۃ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی خطاب فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ سورہ الم نشرح کے مطابق اسلام کی دعوت سے فارغ ہو کر
مزید کوشش کرنی چاہیے ذکر اور عبادت میں۔ اس کے بعد آگے ہے سوال نمبر 2 ہے مختصر سوالات کے جواب دیجیے۔ نمبر 1 پہ سورۃ علم نشرح کی وجہ تسمیہ تحریر کیجیے۔ علم نشرح کا معنی ہے کیا ہم نے گشادہ نہیں فرمایا۔ اس صورت کی پہلی آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے کشادہ کیے جانے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ علم نشرح ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 1 ہے۔ کشادہ کا میننگ ہے کھلا ہوا۔ سورۃ علم نشرح کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ دوسرا شارٹ کوسچن۔ سورۃ علم نشرح کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کا بیان ہے۔ دل جوئی تسلی دینے کا عمل۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے سورۃ علم نشرح میں کن کی شان مبارک بیان ہوئی؟ تو یہ آپ کا تیسرا شارٹ کوسچن کا آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے سورۃ علم نشرح میں۔ آگے تفصیلی سوالات ہیں۔ تفصیلی سوال نمبر 1 ہے سورۃ علم نشرح کا تعارف اور مقصد نزول۔ تعارف میں سب سے پہلے ہم بتائیں گے سورۃ علم نشرح جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس کی 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ پھر اس کے بعد وجہ تسمیہ جو ہے وہ بتائیں گے، پھر اس کے بعد شان نزول، تسلی اطمینان، اور پھر اس کے بعد مقصد نزول۔ یہ وجہ تسمیہ، شان نزول اور مقصد نزول اور آیات، یہ آپ کا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا لانگ کوسچن نمبر 1 ہے۔ آپ نے ان سب چیزوں کو غور سے سننا ہے اور ان کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے، اور شارٹ کوسچن آپ نے کاپی پر لکھ لینے ہیں۔